وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 ہے، اور یہ آیت دراصل آیت نمبر 185 کی مضمون کی تکمیل کر رہی ہے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نہایت قریب ہے۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عام اوقات میں بھی دعا کرے، لیکن رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث ہے، اور حدیث دلیل ہے کہ اگر ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ مسلم کتاب الذکر میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم اور اپنے قدرت اور اپنی معیت کے ساتھ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور جتنا بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور جتنی بھی انسان دعا کرے کم ہے، کیونکہ دعا کے فوائد اتنے ہیں کہ ہر صورت میں انسان فائدے اور منافع میں ہی رہتا ہے۔ اور اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، جو بھی دعا اس نے مانگی ہو وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ نمبر 2، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، یا اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایاں ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہر صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطی کہ وہ عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ اگر ایک انسان جلد بازی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دعا کی قبولیت سے خود محروم کرتا ہے، اور پھر شریعت مطہرہ میں بہت سارے اوقات ایسے ہیں، بہت سارے وقت ایسے ہیں کہ ان میں دعا قبول ہوتی ہے، جو کہ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی،
وہ بادشاہ، وہ امام جو عادل ہو۔ نمبر 2 روزے دار کی دعا جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے۔ اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور انسان کے ضروریات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔